نیکسٹ ہم دیکھیں گے انتقال تربیت کو متاثر کرنے والے عوامل کیا ہوتے ہیں، یعنی فیکٹرز افیکٹنگ ٹرانسفر آف لرننگ۔ سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے مماثلت، جس کو سملیرٹی بولا جاتا ہے۔ نئے سیکھے جانے والے کام میں سابقہ آموزشی عمل سے جس قدر مماثلت پائی جائے گی، انتقال تربیت کا عمل اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ عربی اور اردو لکھنے میں مماثلت پائی جاتی ہے، ریاضی اور الجبرا میں بھی انتقال تربیت کا عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ مختلف ماڈل اور کمپنیوں کی گاڑیوں کو چلانے میں بھی یہی عنصر غالب ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر ہمارے پاس ہے تحریک، جس کو موٹیو بولا جاتا ہے۔ مضبوط محرک بھی آموزش میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ طاقتور محرک فرد کی دلچسپی کو برقرار رکھتا ہے اور آموزشی عمل آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 پر ہمارے پاس ہے سابقہ آموزش، یعنی کہ پریویس لرننگ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی بعید میں حاصل کی گئی آموزش کے اثرات باقی رہتے ہیں، جو آئندہ زندگی میں نئی آموزش کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے مہیج کی مشابہت، یعنی سملیرٹی آف سٹیمولس۔ نئی آموزش حاصل کرتے وقت مختلف مہیجات ایک جیسے ہوں تو اس سے بھی انتقال آموزش میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر مہیجاتی حالات یکساں ہوں تو جوابی افعال میں بھی انتقالیت ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 پر ہمارے پاس رجعی فعال مزاحمت پوائنٹ ہے، جس کو ریٹرو ایکٹیو انہیبیشن بولا جاتا ہے۔ اگر بعد میں حاصل کی جانے والی آموزش پہلے حاصل کی گئی آموزش کی خاصیت کو منفی طور پر متاثر کرے تو اسے رجعی فعال مزاحمت کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بھی انتقال تربیت کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 6 پر ہمارے پاس پوائنٹ ہے قبل فعال مزاحمت، جس کو پرو ایکٹیو انہیبیشن بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات پہلے حاصل کی گئی آموزش بعد میں سیکھے گئے کام پر منفی اثرات ڈالتی ہے، جس سے بعد والے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ منفی انتقال تربیت کی ایک صورت ہے۔ اس میں سمجھانے والی کوئی چیز جو ہے وہ اتنی خاص نہیں ہے، جو بہت مشکل ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو 2-3 بار آپ پڑھیں گے لائنز تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سارے پوائنٹس۔ سو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو، اور پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کریں میرا چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔